السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ قصص النبیین ہمارا سلسلہ سورہ یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ واقعہ ختم ہو جائے گا اور پھر ہم نیکسٹ چیپٹر میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ عربی سے بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ آئیے آج کے واقعے کی طرف۔ اِلیٰ یعقوبی، یعنی اب وہ بھائی بنیامین کو وہاں چھوڑ کر اب یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس جاتے ہیں، تو اس کا کیا ماجرا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اِلیٰ یعقوب، اِلیٰ حرف جر، یعقوبہ مجرور حالت جر میں۔ وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلیٰ أَبِیہِم۔ تحیر یتحیر، اس کا مطلب حیران یا کنفیوز بھی لیا جاتا ہے، یعنی اب وہ کنفیوز ہوئے، تھوڑا سا یعنی تذبذب کا شکار ہوئے کہ اب وہ کیا معاملہ ہو۔ سو تحیر الاخوۃ باب تفاعل سے تحیر یتحیر، سو تحیر الاخوۃ، اخوۃ فاعل، کیفا یہ تحیر کا پورا مفعول ہے جملہ، کیفا استفہام ہے، یرجعون را جیم عین مادہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، الی ابیہم، کیف یرجعون الی ابیہم، وہ اپنے والد کے پاس کیسے لوٹیں گے۔ وفکر الاخوۃ، فکر یفکر تفکیراً، سوچنا، غور کرنا، بھائیوں نے غور کیا، فاعل ہو گیا، ماذا، یا اب یہ پورا جملہ پھر اس کا مفعول، کیا غور کیا، ماذا یقولون لابیہم، وہ اپنے والد سے کیا کہیں گے، یقولون فعل مضارع۔ انہم فجعوہ امس فی یوسف، فجع یفجع، فجع یفجع، دیکھیں یہاں فعل ماضی ہے، یہاں مضارع استعمال ہوا ہے۔ اب یفجع دیکھ سکتے ہیں باب فتحہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان کر دینا، دکھ کا شکار کر دینا۔ انہم فجعوہ، فجعو فعل ماضی، ہو مفعول یعقوب علیہ السلام کی طرف، ہم اس کا مبتدا تھا، فاعل تھا، وہ مبتدا بن گیا، تو انہم فجعوہ امس، امس مطلب گزشتہ، امس ویسے تو امس کہا جاتا ہے کل شام کو یا کوئی بھی کل، یعنی گزشتہ میں انہوں نے کیا کیا، انہم فجعوہ امس فی یوسف، کل انہوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کو پریشان کیا تھا، دکھ غم کا شکار کیا تھا۔ ایفجعونہ اليوم فی بنیامین، استفہام کوسچن، افا فا، پس کیا، یفجعون وہ غمزدہ کریں گے، پریشان کریں گے، ہو یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف، انہیں الیوم آج کے دن، فی بنیامین کہ بنیامین کے بارے میں، اما کبیرہم، اما جہاں تک تعلق ہے، اسے کہتے ہیں اما تفسیریہ، یعنی بات کو ذرا مزید ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے۔ اما جہاں تک تعلق ہے، اس کا اب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جہاں تک تعلق ہے، سو اما کبیرہم جہاں تک تعلق ہے ان کے بڑے کا، کبیرہم یعنی ان میں جو سب سے بڑا بھائی تھا، کبیرہم مرکب اضافی، فابا اس نے تو انکار کر دیا، ابا یا ابا یعنی اس نے جانے سے انکار کر دیا کہ بھئی میں نہیں جانے والا، ابا یا ابا، حمزہ با اور یا مادہ، ابا یا با، باب فتح سے، ابا یب ایو، ابا یا ابا انکار کر دینا، سو ان کے بڑے نے تو انکار کر دیا، کس بات سے انکار کر دیا، یہ ابا کا مفعول ہے، ان یرجع الی یعقوبہ، ان حرف مصدریہ، یرجع راجع یرجع، سو یہ نصب ہو گیا ان کی وجہ سے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ وقال لاخوتہ، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اب یہ آیت ہے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ ارجعوا تم سب لوٹ جاؤ، امر کا صیغہ، الی ابیکم اپنے ابا کے پاس، فقولوا امر کا صیغہ، اور ان سے کہو، یقولون سے امر کا صیغہ، کیا کہو، یا ابانا، یا حرف ندا، اے ہمارے ابا جان، ابا نصب ہے یا ندا کی وجہ سے، ان ابنک، ان حرف تاکید، اسم ان، سو ان ابنک آپ کے بیٹے نے، یہ خبر ان، سرق یسرق، ضرب یضرب، سرق یسرق چرانا، سرق اس نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا، ما نفی کا، الا ما اور الا کا کمبینیشن نفی میں آتا ہے، ما شہدنا ہم نے گواہی نہیں دی، الا سوائے اس کے کہ بما علمنا جو ہم نے جانا،
ما موصولہ علمنا ہم نے جانا، وما کننا وما ما نفی کا، کننا نحنو اس کا اسم ہو گیا، وما کننا اور ہم نہیں تھے، للغیبی لام حرف جر، للغیبی غیب کے لیے، حافظینا یعنی حفاظت کرنے والے، نگہبان۔ اب غیب کی باتوں کے تو ہم نگہبان نہیں تھے کہ غیب میں تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کل کیا ہونا ہے یا اس نے چوری کرنی ہے۔ وَلَمَّا سَمِعَ يَعْقُوبُ لَمَّا جب سمع یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے سنا القصہ تھا، قصہ کو، علما انہوں نے جان لیا، ان للہ یدن فی ذالک، ان حرف تاکید، یدن اسم و انا قائم مقام خبر مقدم، فی ذالک متعلق خبر، فی حرف جر، ذالک اشارہ، کہ انہوں نے جان لیا کہ اس معاملے میں اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی یہ معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُمْتَحِنُهُ امتحن یمتحن، امتحن یمتحن باب افتعال، ممتحن امتحان لینے والا، اسم الفاعل کا صیغہ، اسم الفاعل کا صیغہ، اسم انا خبر و انا، ان اللہ ممتحنہ، ہو وہی یعقوب علیہ السلام کی طرف کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے۔ امسی فجع فی یوسف، کل یعنی گزشتہ کل، فجع فجع یعنی فجع اس نے پریشان کیا، یا یعنی میں اس کا پراپر ترجمہ دیکھوں گا، میرے ذہن میں پریشان کر نہیں آ رہا ہے۔ وَفُجِعَ فِي يُوسُفَ وَالْيَوْمَ يُفْجَعُ فِي بِنْيَامِينَ یعنی کل وہ پریشان کیے گئے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، وَالْيَوْمَ يُفْجَعُ فِي بِنْيَامِينَ یہ بھی مجہول ہے، اور آج بنیامین کے معاملے میں، ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین، غور طلب، اسم انا خبر جمع یجمع با فتح سے، یہ ان اللہ لا یجمع کہ اللہ نہیں جمع کرے گا، علیہ ان پر، مصیبتین دو مصیبتیں، مصیبت ایک، دوسری دو مصیبتانی سے حالت نصب مفعول یجمع کا، دو مصیبتیں نہیں جمع کرے گا۔ ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین، اللہ ان کو دو بیٹوں کے معاملے میں پریشان نہیں کرے گا، لا یفجعہ، لا نفی۔ آگے چلتے ہیں جی آگے ہے، ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین کا یوسف و بنیامین، کا حرف تشبیہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کرے گا دو بیٹوں کے معاملے میں، یوسف اور بنیامین کی۔ ان للہ فی ذالک یدن خفیۃً، ان فی ذالک یدن خفیۃً، ان حرف تاکید، ان للہ فی ذالک یدن، اب یہ اس کی صفت آ گئی کہ اس معاملے میں اللہ کا خفیہ ہاتھ ہے۔ ان للہ فی ذالک حکمۃً مخفیۃً، چھپی ہوئی، ان اب یہ پورا اسم و انا ہو گیا، یہ مرکب توصیفی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ حکمت تدبیر ہے۔ ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ ثم یسرہم وینعم علیہم، ان حرف تاکید، ان اللہ اسم و انا، لم یزل، دیکھیں لا یزالو، زالا یزالو کسی چیز کا کنٹینیو ہونا، اب یہ اس میں لم آ گیا ہے، یہ زالا یزالو کنٹینیوشن میں آتا ہے، یعنی لا یزالو وہ جاری رہا، سو لم یزل، سو اس کا مطلب ہے وہ جاری نہیں رہا، وہ جاری نہیں رہا۔ سو لم چونکہ فعل مضارع کے ساتھ آ کے اس کو نفی اور ماضی کی میننگ میں لے کر چلا جاتا ہے، سو ان اللہ لم یزل یمتحن، امتحان یمتحن فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، عبادہ یہ مفعول ہو گیا اس کا، ثم یسرہم وینعم علیہم کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا امتحان مسلسل جاری نہیں رکھتا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا امتحان جاری رہے گا، ثم پھر یسرہم، سر یسر خوش کرنا، یسرہم کہ وہ انہیں خوش کرے، وینعم علیہم ان پر انعام کرے، پھر وہ ان کو خوش کرے اور پھر ان پر انعام کرے۔ ثم ان الابن الکبیرہ، پھر ان الابن الکبیرہ یعنی ان حرف تاکید، الابن الکبیرہ مرکب توصیفی، اسم و انہ بن گیا۔ ثم ان الابن الکبیرہ کہ پھر بڑا بیٹا، بقی فی مصر، بقی یبقى باقی رہنا، بقی فی مصر کہ وہ مصر میں باقی رہا، ایضاً بھی یعنی وہ بھی مصر میں باقی رہا، وابا ان یرجع الی کنعان اور اس نے انکار کر دیا کس بات سے، ان یرجع الی کنعان، کنعان لوٹنے سے۔ افیفجع فی الثالث ایضاً یعنی کیا تیسرے کے بارے میں بھی وہ پریشان کیے جائیں گے، وقد فجع من قبل فی اثنین کہ اس سے پہلے وہ دو کے معاملے میں پریشان کیے گئے، ان ھذا لا یکون یہ نہیں ہوگا، ان حرف تاکید
اسم انا خبر انا لا یکونو، یکونو کا ہوا اسم جو ہے وہ ہاذا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، ان ہاذا لا یکونو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ان ہاذا لا یکونو ایسا نہیں ہوگا۔ وہنا اس موقع پر، ہونا یعنی ایٹ دیٹ اسپاٹ، اطمأن، اطمأن یطمئن، اس کا مطلب ہوتا ہے اطمینان میں آنا، یہ فعل ماضی ہے، فاعل۔ اطمأن یعقوب، یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گیا، وقال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ عسا، عسا کا مطلب ہوتا ہے ایسا، ان قریب ہو سکتا ہے، یہ اس کا اسم کہلاتا ہے، یہ بھی یہ فعل مقاربہ کہلاتے ہیں۔ سو عسا قریب ہے، ہو سکتا ہے، اسم عسا ہو گیا حالت رفع میں، یہ اس کی خبر ہے۔ عسى اللہ یعنی ہو سکتا ہے، قریب ہی اللہ، ان یأتینی بہم، عطا یأتی، یأتی بی یعنی لے کر آنا، ہم یہ پورا مفعول ہو گیا، وہی تینوں بھائی، جمیعاً سب کے سب ان کا حال، سو قریب ہے کہ اللہ لے آئے ان سب کو، انہو هو العلیم الحکیم، کہ یقیناً وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ یظہر السر، ظہر یظہر، باب فاتحہ، ظاہر ہو جانا، سر مطلب راز، یظہر السر راز کا ظاہر ہو، راز ظاہر ہوتا ہے۔ ولیکن یعقوب کان بشرا، اسم لیکن خبر کانا، لیکن یعقوب کان بشرا، یعقوب علیہ السلام بشر تھے، کانا بشرن، بشرن یہ ہے خبر کانا، فی صدرہ قلب بشرن، ان کے سینے میں کیا تھا؟ قلب بشرن، ان کے سینے میں ایک انسان کا دل تھا۔ لا قطعۃ حجر، نہیں تھا، لا قطعۃ حجر، پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ فذکر یوسف وتجدد حزنہ، ذکر یاد کرنا، یوسف انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، وتجدد یتجدد باب تفعل، نیا ہو جانا، تجدید ہو جانا، تجدد یتجدد تجدیدن، تجدد فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تجدد وہ نیا ہو گیا، حزن ہو یہ اس کا فاعل ہو گیا، یعنی ان کا غم بھی نیا ہو گیا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ ولامہ ابنا، لاما یلامو اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا، ولامہ ابناؤہ، اب دیکھیں فاعل کون ہے؟ ابناؤ، اور ہو مفعول یہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ ولامہ ابناؤہ، ان کے بچوں نے انہیں ملامت کی۔ وقالوا، اور کہا، انک لا تزال تذکر یوسف حتی تہلک، انک یعنی انتا اسم انا ہو گیا، یہ خبر ہے، لا تزالو یعنی آپ جاری رہیں گے، تذکر ذکر یذکر یوسف کا ذکر کرنا، تذکر انتا فاعل جو مبتدا بنا دیا گیا، اور یہ ہے خبر تزالو، لا تزالو تذکر یوسف، یوسف مفعول تذکر، کہ آپ یوسف کا تذکرہ جاری رکھیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تہلیکا، حالانکہ یہلکو یہ نصب ہو رہا ہے حتیٰ کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما میں تو صرف اشکو بثی اپنی تکلیف، اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، واعلم اور وہ خوب، وَأَعْلَمُ میں جانتا ہوں، انا فاعل، سوری یہاں پہ فعل مضارع ہے، میں اس کو تفضیل سمجھ رہا تھا لیکن آگے جملے نے بتا دیا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ میں اللہ سے جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے، یعنی اعلم من اللہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كُفْرٌ، أَنَّ الْيَأْسَ کان یعقوب، یعقوب اسم کانا، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، یہ خبر ہے، یعلم ان الیأس، یہ پورا جملہ مفعول ہے یعلم کا، ان حرف تاکید، الیأس مایوسی، کفر خبر ان کہ مایوسی کفر ہے۔ وکان یعقوب لہ رجاء کبیر فی اللہ، کان یوسف یہ اسم کانا ہو گیا، لہو کان یعقوب لہو یعنی یعقوب علیہ السلام تھے، لہو رجاء کبیر ان کے پاس تھی۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر کانا ہے،
لہو رجاء کبیر، رجاء کبیر مرکب توصیفی یعنی بڑی امید ہے فی اللہ، اللہ سے، یعنی ان کو اللہ سے بہت امید تھی۔ وہ ارسل یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے بھیجا ابناءہ اپنے بچوں کو، یہ مفعول الی مصر، مصر کی طرف، لیبحثوا، بحث یبحثوا تلاش کرنا، ہم فاعل فعل مضارع ہے، لام تعلیل نے نون ڈراپ کروا دیا، لیبحثوا کہ وہ تلاش کریں، عن یوسف، یوسف کے بارے میں، وبنیامین، ویجتہدوا فی ذالک، اجتہد یجتہد کوشش کرنا، باب افتعال یہ مجتہد، تو یجتہدوا یہ بھی نون ڈراپ ہو گیا، لام تعلیل کہ وہ کوشش کریں اس معاملے میں۔ وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مِنْ أَنْ يَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، منع کرنا فاعل، من حرف جر، یہ پورا جملہ مجرور ہو گیا، اور انہیں منع کیا یعقوب علیہ السلام نے، ہم مفعول، من کس بات سے، ان مصدریہ یقنتون، قانت یقنتو، باب سامیہ سے یا پھر فاتحہ سے ہے، سو ان یقنتو مایوس ہونا، نون اس کا ڈراپ ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا ان سب کو۔ وذهب الاخوة، بھائی چلے گئے، الى مصر، مصر، مرۃ الثالثہ، تیسری بار، that was the third time they went۔ ودخلوا على یوسف، دخلوا فعل ماضی، علی یوسف کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، وشکوا، شکا یشکو، شین کاف واو مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، وشکوہم الیہ فقرہم، غربت، وشکوا الیہ فقرہم، اور اپنی غربت کا تذکرہ کیا، ومصیبتہم، اور اپنی مصیبت کا، یہ دوسرا مفعول ہو گیا، وسألوا الفضل، اور ان سے فضل کا سوال کیا، سألوا فعل ماضی ہو مفعول، یہ یوسف علیہ السلام کی طرف، ہونا اس موقع پر، ایٹ دیٹ اسپاٹ، حاج الحزن، حاجہ یہی جو ایکسائٹ ہو جانا، جسے ہم ایجیٹیٹ ہو جانا، اردو میں کیا لفظ کہیں گے اس کے بارے میں، مشتعل ہو جانا یا بھڑک اٹھنا، جیسے جذبات بھڑک اٹھنا، خیالات بھڑک اٹھنا، ایک ہوتا ہے بھڑکنا، وہ غصے میں بھڑک، ایک ہوتا ہے وہ یعنی ایکسائٹ ہو جانا، وہ خیالات جو دبے ہوئے تھے وہ ابھر آئے۔ وحاج الحزن والحب، ہونا حاج الحزن، حزن اور حب فاعل، یعنی غم اور محبت ابھر آئی، فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، ولم یملک نفسہ، لم نفی کا ملک یملکو، یہ لم نے اس کو مجزوم کیا، ایکچولی یہ مجزوم ہونا چاہیے، ولم یملک نفسہ مفعول، کہ وہ اپنی آپ پر قابو نہ رکھ پائے۔ کیسے رکھ پاتا ہے کوئی قابو؟ کوئی انسان، اور وہ تو نبی تھے، یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے سامنے جب ان کے بھائیوں نے اپنی مسائل کا تذکرہ کیا، اپنے والد کی پریشانی کا تذکرہ کیا، ویسے تو عمومی طور پہ ایک عام آدمی بھی اگر اس کے سامنے اس کے بھائی اپنی تکلیف کا اظہار کریں تو کتنا بھی ہو اس کے اندر وہ بھائی اخوت اور جو وہ خون ہوتا ہے ماں والا، ماں باپ والا، وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ الا یہ کہ وہ انسان کے دل میں پتھر نہ ہو، انسان کے دل میں اگر انسان کا دل ہو، ناراضگی کے باوجود بھی وہ اپنے بھائیوں اور اپنے یعنی معاملات کی طرف پلٹ آتا ہے، ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو نبی تھے، کیسے نہ ان کے دل میں کیسے محبت اور غم کی چنگاریاں نہ بھڑکتی۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہی بات ہے، ابناء ابی و ابناء الانبیاء یشکون فقرہم، ابناء ابی کہ میرے باپ کے بیٹے، اور وہ ابناء الانبیاء اور انبیاء کے بچے، وہ کتنی دیکھیں یہ دونوں باتوں میں کہ ابناء ابی دوسری ماں سے تھے نا، لیکن تھے تو باپ کے بیٹے، ابناء ابی کہ میرے باپ کے بیٹے، وہ ابناء الانبیاء نبیوں کے بیٹے، یشکون فقرہم، شکا یشکو، شکوہ کر رہے ہیں، یشکون ہم فعل مضارع، فقرہم اپنے غربت کا، و مصیبتہم اپنی مصیبت کا، الی ملکن ایک بادشاہ کی طرف، من الملوکی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو، بھائی بادشاہ ہے، نبی ہے، مال پر ملکیت ہے، اور اس کے بھائی انبیاء کے بیٹے اس سے اپنی مصیبت، اور تو کیسے نہ، الی متی اخفی الامر، اخفا یفقی، الی متی کب تک، الی متی یعنی until when، الی متی اخفی الامر، اخفا یخفی باب افعال چھپانا،
امر معاملہ، میں کب تک معاملہ چھپاؤں گا، عنہم ان سے، وَإِلَى مَتَى أَرَى حَالَهُمْ میں کب تک ان کا حال دیکھوں گا، وَإِلَى مَتَى لَا أَرَى أَبِي اور میں کب تک اپنے والد کو نہ دیکھوں گا۔ لم یملک یوسف نفسہ وقال لهم یوسف علیہ السلام اپنی آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون۔ آیت میں غور کیجئے گا انہوں نے اس سے کیسا سوال کیا۔ حل علمتم کیا تم جانتے ہو، تم نے جانا، ما فعلتم ما استفہامیہ کوسچن، ما فعلتم تم نے کیا کیا بیوسف یوسف کے ساتھ، وأخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذا انتم جاہلون جب کہ تم جاہل تھے یعنی ناسمجھ تھے، اذ انتم مبتدا اس خبر، وکان الاخوۃ اسم کانا خبر کانا اور بھائی جانتے تھے، یعلمون ان هذا السر لا يعلمه الا یوسف ونحن کہ اس بات کو تو ہمارے اور یوسف کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے آگے کیا ہوا، فعلموا انہ یوسف انہوں نے جان لیا کہ یہ یوسف ہے، یہ اب پورا جملہ مفعول ہے عالموں کا۔ سبحان اللہ حل یوسف حی اللہ کی ذات پاک بابرکت پاک ہے، سبحان اللہ حل یوسف حی کیا یوسف زندہ ہے، اما مات فی البئر استفہام ما نفی، مات یموتو باب نون سے، فی البئر کیا کنویں میں وہ نہیں مرا، یا سلام حل یوسف ہوا عزیز مصر، حل استفہام یوسف ہوا عزیز مصر کیا یوسف ہی مصر کا عزیز ہے، بادشاہ ہے، هو الذی علی خزائن الارض وہی ہے جو زمین کے خزانوں پر ہے، هو الذی کان یامر لنا بالطعام وہی ہے جو ہمارے لیے کھانے کا حکم دیتا ہے، وما بقی عندهم شک ان کو کوئی شک باقی نہ رہا، یہ فاعل ہے بقیہ کا، ان الذی یکلمهم هو یوسف بن یعقوب کہ ان حرف تاکید، الذی اسم ان خبر ان یہ یکلمهم یہ اس کا ایکچولی صلہ ہے، یکلمهم یہ ہوا یوسف خبر ان ہے کہ الذی یکلمهم کہ جو ان سے بات کر رہا ہے، ہوا یوسف ابن یعقوب کہ وہ یوسف ابن یعقوب ہے، قالوا انہوں نے کہا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف انہوں نے کہا استفہام انکا کیا تم ہی یوسف ہو، انا لام تاکید اس میں انکار نہیں تھا اور نہ ہی وہ کنفرم کر رہے تھے، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کہ کیا تم ہی یوسف ہو، قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، کون؟ بنیامین۔ قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی ہے، انہ من یتقی یہ ضمیر شان ہے، من جو اتقا یتقی یہ شرط بن رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، ویصبر اور صبر کرے، یہ مجزوم ہیں دونوں، فإن اللہ پس ان اللہ لا یضیع داء یضیع ضائع کرنا، ادا یضیع باب فعال کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر۔ قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرك اللہ علینا، آثر یؤثر ہے یا یؤثر ہے باب افعال، اس کا مطلب فوقیت دینا، کاف انت فاعل اللہ فاعل، لفظ اسم الجلالہ کہ اللہ نے تمہیں فوقیت دی ہم پر، وَإِن كُنَّا یہ انا ہے حرف تاکید، نارملی کانا یکونو کے ساتھ انا جب آیا کرتا تو ہلکا ہوتا ہے اور ساتھ میں لام مزالقہ بھی لازمی ہوتا ہے، ان کننا لخاطئین خاطئون خطا کار یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، وما لامہم یوسف علی فعلتہم ما نفی لام یلوم ملامت کرنا، لام واو میم مادہ ہے، ہم مفعول کہ انہوں نے ان کو کوئی ملامت نہ کی، یوسف فاعل ہے، علی فعلتہم ان کے اس فعل پر، بلکہ کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
آپ نے ایک چیز پر غور کیا یہاں پر، خیر انشاءاللہ جب میں سورہ یوسف کا آپ کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ کروں گا انشاءاللہ 2-3 ماہ میں آ جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ یوسف اپنے اندر کتنے سبق چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ غور کریں، جب ان کے بھائی ان کے سامنے آئے، ان کے بھائیوں نے جب ان سے کہا قالوا انک لانت یوسف، کہ کیا تم ہی یوسف ہو، جب انہوں نے اپنی خطا کا اظہار کیا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یہ اخلاق ہمیں سیکھنے ہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو۔ انہوں نے کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگنے جاتا ہے تو پہلے جی اس کی پوری پوچھ پرتیت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ دنیا کے معاملات اور یہ والے معاملات ہوتے ہیں، ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب اس میں کسی چیز کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ بیک اینڈ سرچ کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تاکہ ہم اس کو اوائڈ کر سکیں۔ لیکن انسانی رشتوں کے معاملات میں یہ کام نہیں چلتا، اس سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ تلاش یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یہ جو ہمارے تو تعلقات خراب ہوئے یا یہ جو ایکشن ہوا اس کے اسباب کیا تھے۔ تعلقات کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں کوئی سیاست یا کوئی بادشاہت یا کسی کے زوال کے اسباب نہیں ہیں۔ اسباب سب کو پتہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان اسباب میں گھسا جائے گا تو اور مزید تعلقات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے خاندانی مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، صلحوں کے اندر خاص طور پر ان باتوں کا تذکرہ کرنا بالکل غلط ہوتا ہے۔ وہ الٹا صلح ہوتے ہوتے مزید لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو میرا تجربہ ہے، ہر آدمی کا الگ تجربہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے اچھا تو یہی اسلوب ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنایا۔ انہوں نے ان سے سوال نہیں کیا تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں کیا مسئلہ تھا، تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا میرے سے، اب تو میں تم سے بدلہ لوں گا، میں کیوں تمہیں معاف کروں، تمہاری وجہ سے میں اپنے ابا سے دور ہوا، تمہاری وجہ سے میں بازاروں میں بکا، تمہاری وجہ سے میں اتنے مسائل سے گزرا۔ انہوں نے کوئی ایسا تذکرہ نہیں کیا۔ بڑی عمر ہوتی ہے بچپن سے، یعنی یوسف علیہ السلام بچے تھے، بچے سے بڑے ہوئے، ملک بن گئے، بادشاہ بنے، یہ ایک لمبا عرصہ ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ کون برداشت کرتا ہے؟ یہاں 2-4 سال چھوڑیں، 2-4 مہینوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں۔ لا تثریب علیکم، آج کے دن تم پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں تم لوگوں سے، بس اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ جب بھی صلح کرتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، صلحوں کا مطلب یہ ہوتا ہے بس مٹی ڈالو، بس کہہ دو ایک دوسرے کے لیے کہ بس اللہ معاف کرے۔ کیا تھی؟ شیطان کی چالیں تھی، لڑوایا کس نے؟ شیطان نے لڑوایا۔ یار خاندانوں میں، آپس میں، گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کون سی مال جائیداد کی کوئی بڑی لڑائی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر سے۔ اسی لیے تو غیبت اور یہ چغلی وغیرہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ انسان غیبت چغلی سے دور رہے تو یہ مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نتیجہ وہی غیبت چغلی ڈسکشنز، ان معاملات، یعنی ان معاملات کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے جن کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسے بلا وجہ بیٹھے کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتے رہیں، رائے زنی قائم، کیوں؟ وائی؟ دوسروں کے بارے میں رائے زنی سے احتیاط کریں، غیبت سے خود کو دور رکھیں۔ جہاں غیبت ہو رہی ہو اگر دفاع کر سکتے ہیں دفاع کریں، نہیں کر سکتے تو اٹھ جائیں۔ چغلی بالکل برداشت نہ کریں نہ کسی کو کرنے دیں۔ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے، آپ کے کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی برائی کرے، مت سنیں، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہاں سے ہے؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ پہچانیے شیطان ہمارا دشمن ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا، ہمارے رشتوں کا، ہماری محبتوں کا، ہمارے تعلقات کا دشمن ہے۔ سورہ یوسف پوری کی پوری اپنے اندر اخلاق کے بہت بڑے سبق سموئے ہوئے ہیں، بہت بڑے۔ اچھا، صرف چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی اس میں سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو آج قصص النبیین ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم دونوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔